بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم حصہ اول ہے الدرس العاشر، اسم کی اعرابی حالتیں، اس کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ گزشتہ حصے کے اندر ہم نے اعراب سے متعلقہ کچھ احکامات و مسائل پڑھے تھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو بقیہ احکامات و مسائل ہیں وہ پڑھیں گے۔ دیکھیں اس میں جو حالت رفع ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، حالت نصبی وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، حالت جری وہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہاں سے اب ایک اور فائدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جو صفت ہے اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ موصوف والی ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر موصوف کے اوپر رفع ہے تو پھر صفت اس کے اوپر بھی رفع آئے گا، اور اسی طریقے سے اگر موصوف کے اوپر نصب ہے تو صفت کے اوپر بھی نصب آئے گا، اگر موصوف کے اوپر جر ہے تو صفت کے اوپر بھی جر آئے گا۔ دیکھ یہ فرما رہے ہیں کہ صفت کی جو اعرابی حالت ہے وہی ہوگی جو موصوف کی ہے۔ اگر موصوف مرفوع ہو، اچھا اس کو ذرا سمجھ لیں کہ مرفوع کسے کہتے ہیں، منصوب کسے کہتے ہیں، مجرور کسے کہتے ہیں۔ دیکھیں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حالت رفع، ایک ہوتا ہے رفع، نصب، جر۔ رفع جیسے پیش، نصب جیسے زبر، اور جر جیسے زیر۔ اب دوسری سمجھیں، اس کو حالت بھی کہتے ہیں، حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری۔ اور تیسرے نمبر پر آپ یہ سمجھیں کہ جس لفظ کے اوپر رفع ہوگا اس کو کہا جائے گا مرفوع، جس لفظ کے اوپر نصب ہوگا اس کو کہا جائے گا منصوب، اور جس لفظ کے اوپر جر ہوگا اس کو کہا جائے گا مجرور۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر موصوف مرفوع ہو یعنی موصوف کی حالت رفع ہو تو صفت بھی مرفوع ہوگا یعنی صفت کی حالت بھی رفع ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر موصوف منصوب ہو یعنی اس کے اوپر نصب ہو، حالت نصبی ہو، تو پھر صفت بھی منصوب ہوگا یعنی صفت کے اوپر بھی حالت نصبی آئے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر موصوف مجرور ہو یعنی اس کے اوپر حالت جری ہو تو جو صفت ہے صفت کے اوپر بھی حالت جری ہوگی، صفت بھی مجرور ہوگی۔ جیسے کہ مثال دیکھیں ذرا، ارسل رجل عالم مکتوبا طویلا الی ملک عادل۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، بھیجا عالم شخص نے لمبا خط عادل بادشاہ کی طرف، انصاف کرنے والے بادشاہ کی طرف۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہ عالم، اسی طریقے سے طویل اور عادل، یہ تین صفات ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ عالم، طویل اور عادل یہ صفتیں ہیں جن میں ہر ایک کی اعرابی حالت ویسی ہی ہے جیسے ان کے موصوف کی، رجل، مکتوب اور ملک کی۔ اب یہاں پہ دیکھیں رجل یہ موصوف ہے اور رجل کے اوپر رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ارسلہ کا فاعل ہے، اور فاعل کے اوپر آپ پڑھ چکے ہیں کہ حالت رفع ہے۔ تو جب رجل کے اوپر حالت رفع ہے تو رجل کی جو صفت ہے عالم، اس پر بھی حالت رفع ہے۔ اور اسی طریقے سے مکتوباً اس کے اوپر نصب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ارسلہ کا مفعول ہے اور مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ تو جب مکتوباً کے اوپر حالت نصبی ہے تو پھر اس کی جو صفت ہے طویلاً، اس کے اوپر بھی حالت نصبی ہے۔ اور اسی طریقے سے ملکن اس کے اوپر حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، تو لہذا اس کی جو صفت عادل ہے اس کے اوپر بھی حالت جری ہے۔ تو جیسی موصوف کا اعرابی حالت ہوگی ویسی ہی صفت کی اعرابی حالت ہوگی۔ اگلا اصول دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اگر اسم تثنیہ کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں اس کے آخر میں زبر اور الف نون، اور حالت نصبی میں اور جری میں زبر اور یا نون زیر نی یہ لگاؤ۔ دیکھیں اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مفرد کے اوپر آپ نے حالت رفع دو پیش، حالت نصبی دو زبر اور حالت جری دو زیر کے ساتھ ظاہر کرنی ہے، اور اسی طریقے سے جمع مکسر میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ جو تثنیہ ہے یعنی جو دو کے اوپر دلالت کرے اس کی حالت رفع کیسے ظاہر کرنی ہے۔ تو دیکھیں جو تثنیہ کی حالت رفع ہے وہ ایسے ظاہر نہیں ہوتی کہ دو پیش کے ساتھ آپ تثنیہ کی حالت رفع ظاہر کریں، یا حالت نصبی میں دو زبر لے کر آئیں، یا حالت جری میں دو زیر لے کر آئیں، ایسا نہیں ہوتا تثنیہ میں۔ تثنیہ میں حالت رفع آپ نے ایسے کرنی ہے کہ پہلے نمبر پر تو آئے گا زبر، اور زبر کے بعد الف اور نون لگا دیں گے، یہ حالت رفع میں ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حالت نصبی اور جری میں ہوگا زبر، اور زبر کے بعد یا ساکن اور نون زیر نی یہ لگایا جائے گا۔ دونوں میں نصبی حالت بھی ایسے ہی ہوگی، جری حالت بھی ایسے ہی ہوگی۔ جیسا کہ مثال دیکھیں، کتب الرجلان مکتوبین الی المرأتین، کتبہ لکھا ہے، دو مردوں نے دو خط لکھے ہیں دو عورتوں کی طرف۔ اب یہاں پہ دیکھیں رجل اس کی تثنیہ ہے رجلان، اب یہاں پہ دیکھیں ایک زبر لگایا اور زبر کے بعد الف اور نون زیر نی لگا دیا، یہ حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کتبہ کا فاعل ہے اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اب آگے چلیں، مکتوبینی یہ منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ کتبہ کا مفعول ہے اور مفعول کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ اب یہ منصوب تو ہے لیکن یہ تثنیہ ہے، لہذا اس کی حالت نصبی دو زبر کے ساتھ نہیں آ رہی ہے بلکہ زبر اور یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ آپ اس کی حالت نصبی لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مرأتین یہ مجرور ہے، اس کی حالت جری ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ الی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو اس کی حالت جری دو زیر کے ساتھ نہیں آ رہی ہے بلکہ زبر
اور اسی طریقے سے یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ حالت جری آ رہی ہے۔ تو لفظوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا حالت نصبی اور جری میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ایسے ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ اگر ترکیب میں مفعول ہوگا تو حالت نصبی ہے، اگر ترکیب میں مجرور ہوگا تو یہ حالت جری ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا تثنیہ کے اعراب۔ اب تثنیہ کے ساتھ نا کچھ اور الفاظ بھی ہیں جن کا اعراب بھی تثنیہ والا ہی کہلاتا ہے۔ وہ کون کون سے الفاظ ہیں وہ حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے اسنان اور اسنتان۔ اسنان ہوتا ہے تثنیہ کے لیے دو کو کہا جاتا ہے، اور اسنتان یہ بھی تثنیہ یعنی دو کو کہا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اسنان مذکر کے لیے اور اسنتان مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اعراب بھی تثنیہ کے جیسا ہے، یعنی حالت رفع میں زبر اور الف اور نون زیر نی، حالت نصبی میں زبر یا ساکن اور نون زیر نی، حالت جری میں زبر یا ساکن اور نون زیر نی اس کے ساتھ آئے گا، اسنان کا بھی اور اسنتان کا بھی۔ اور اسی طریقے سے کلا اور کلتا، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ کلا اس کا معنی دونوں، کلتا اس کا معنی ہے دونوں۔ فرق یہ ہے کہ کلا مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا اعراب بھی یہی والا ہے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ ہے تو اعراب تثنیہ والا لیکن اس کے آخر میں نون نہیں ہوتا، باقی سارا ویسے ہی ہے، یعنی حالت رفع میں زبر اور الف، جیسا کہ یہاں پہ ہے، لام پر زبر ہے اس کے بعد الف ہے، تا پر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، اور حالت نصبی میں زبر اور یا ساکن، جیسا کہ یہاں پہ ہے کلئی اور کلتئی، اور حالت جری میں بھی ایسے ہی ہوگا زبر اور یا ساکن، جیسا کہ وہ بھی ایسے ہی پڑھا جائے گا کلئی اور کلتئی، نون نہیں ہوگا، باقی سارا کا سارا اعراب تثنیہ والا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کلا اس کا معنی ہوتا ہے دونوں، کلتا اس کا معنی بھی ہوتا ہے دونوں، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی حالت نصبی اور جری میں کلئی اور کلتئی پڑھے جائیں گے، جیسے کہ جا رجلانی کلاہما، رأیت رجلین کلیہما، مررت ارسلت رجلین کلیہما۔ اب ذرا اس کو ذرا دیکھیں مثالوں کو۔ اب دیکھیں جا رجلانی، اب یہ رجلان یہ فاعل ہے جا کا، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل کی حالت رفع ہوتی ہے۔ اب تثنیہ کی حالت رفع کیسے ظاہر ہوئی ہے؟ زبر الف اور نون زیر نی۔ اب آگے اس کو دیکھیں کلا کو، زبر اور الف، لیکن آگے نون نہیں ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب حالت نصبی میں دیکھیں رأیت الرجلین کلیہما، اب یہ دیکھیں لینی، زبر یا ساکن اور نون زیر نی، کیوں؟ کیونکہ یہ رجلین جو ہے رأیتو کا مفعول واقع ہو رہا ہے، مفعول کی حالت نصبی ہے جو کہ ہم نے ظاہر کی ہے زبر یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ۔ آگے دیکھیں ذرا، آگے بھی ایسے ہی ہے، زبر اور یا ساکن کلئی، یہاں پر جو ہے نون نہیں آئے گا کیونکہ یہ کلا اور کلتا کے ساتھ نون نہیں لگتا ہے، لیکن اس کی بھی حالت نصبی ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ دیکھیں ارسلت الی رجلین کلیہما، اب یہ رجلین ہے یہ مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے الی حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد جو لفظ آئے گا اس کی حالت جری ہوتی ہے، اس کے اوپر جر آتا ہے۔ اب حالت جری کیسے آئی ہے؟ زبر یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ، اس کے بعد آگے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ لئی، زبر اور یا ساکن، نون نہیں ہے کیونکہ یہ کلا ہے۔ آگے فرمایا کہ کلا اور کلتا کا جو استعمال ہے وہ اکثر ضمیر کے ساتھ ہوتا ہے، اصل میں اس میں نون نہیں آتا ہے بلکہ نون کے بدلے میں ضمیر آ جاتی ہے تثنیہ کی، جیسا کہ ادھر دیکھیں گے کلا کے بعد یہ ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، نون نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کلئی کے بعد ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، نون نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی کلئی کے بعد ہما ضمیر ہے تثنیہ کی، نون نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا ضمیر ہوتی ہے، نون نہیں آتا ہے۔ اگلا اصول دیکھیں، یہاں تک اب ہم نے پڑھ لیا ہے واحد، اس کی حالت رفع، حالت نصبی اور حالت جری میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حالت رفع دو پیش، حالت نصبی دو زبر، حالت جری دو زیر کے ساتھ، جمع مکسر کی بھی یہی حالت ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تثنیہ کی اور اسی طریقے سے اسنان اسنتان کی، کلا اور کلتا، ان کی حالت رفع پڑھ لی ہے کہ زبر اور الف نون کے ساتھ کلا اور کلتا کے علاوہ، اور اسی طریقے سے حالت نصبی اور جری میں زبر یا ساکن اور نون زیر نی کے ساتھ۔ اب آگے جمع کے بتا رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو حالت رفع میں کیا ہوگا؟ پیش واو ساکن اور نون زبرنا، اور حالت نصبی اور جری میں زیر یا ساکن اور نون زبرنا یہ بڑھانا چاہیے۔ یہ جمع کی حالت ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ حالت رفع کے اعتبار سے جو مختلف اسماء ہیں ان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ جیسے واحد ہے اس کی آپ نے حالت رفع کسی اور طریقے سے ظاہر کرنی ہے، حالت نصبی کیسے ظاہر کرنی ہے، حالت جری کیسے ظاہر کرنی ہے، تثنیہ کی آپ نے ایسے ظاہر نہیں کرنی ہے۔ جو تثنیہ کی آپ نے حالت رفع نصبی اور جری ظاہر کرنی ہے وہ آپ نے جمع مذکر سالم کی ظاہر نہیں کرنی، جو آپ نے جمع مذکر سالم کی ظاہر کرنی ہے وہ آپ نے جمع مؤنث سالم کی ظاہر نہیں کرنی، وغیرہ ذالکہ۔ تو اس طریقے سے مختلف قسمیں ہیں، ان کی حالت رفع نصبی اور جری مختلف طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے، جن کو ذہن نشین کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب مثال دیکھیں ذرا، ارسل المسلمون المجاہدین الی الظالمین، ارسلہ بھیجا مسلمانوں نے مجاہدین کو ظالموں کی طرف۔ اب یہ جو مسلمون ہے یہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ ارسلہ کا فاعل ہے۔ اب جب فاعل ہے تو فاعل کی حالت ہوتی ہے رفع۔
اب یہ حالت رفع کیسے آئی ہے؟ دو پیش کے ساتھ آئی ہے؟ نہیں۔ زبر اور الف نون کے ساتھ آئی ہے؟ نہیں، بلکہ کیسے آئی ہے؟ میم کے اوپر پیش ہے، واو ساکن اور نون زبر نہ، یہ حالت رفع اس طریقے سے ظاہر ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں مجاہدین، یہ مفعول ہے ارسلہ کا، کیونکہ جو بھیجا جا رہا ہے وہ کس کو بھیجا جا رہا ہے؟ وہ مجاہدین کو بھیجا جا رہا ہے، تو مجاہدین مفعول ہے تو اس کی حالت ہوگی حالت نصبی۔ لیکن حالت نصبی اس کی ظاہر کیسے ہوئی ہے؟ زیر، یا ساکن اور نون زبر نہ، اس طریقے سے مجاہدین۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کیونکہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی حالت نصبی ایسے ہی ظاہر ہوتی ہے اور حالت جری بھی ایسے ہی ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ الی الظالمین۔ اب یہ دیکھیں ظالمین مجرور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے الی حرف جر ہے، اب میم زیر می، یا ساکن اور نون زبر نہ، اس طریقے سے۔ تو حالت نصبی اور حالت جری میں آخر میں زیر آئے گی اور اس کے بعد یا ساکن اور نون زبر نہ، یہ آئے گا جمع مذکر سالم میں۔ اب یہاں پہ آپ نے ایک بات اور سمجھنی ہے کہ جس طریقے سے تثنیہ کے ساتھ کچھ اور الفاظ تھے جن کا اعراب تثنیہ والا تھا، اسی طریقے سے جمع مذکر سالم کے ساتھ بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہے۔ وہ کون کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ہیں دہائیاں۔ اب دہائیاں کون سی ہیں؟ 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ان کو دہائیاں کہا جاتا ہے۔ 20 کو عربی میں 20، 30 کو 30، 40 کو 40، 50 کو 50، 60 کو 60، 70 کو 70، 80 کو 80 اور 90 کو 90 یہ کہا جاتا ہے۔ ان کا جو اعراب ہے وہ بھی جمع مذکر سالم والا ہی اعراب ہے، یعنی حالت رفع میں پیش واو ساکن اور نون زبر نہ، حالت نصبی میں زیر یا ساکن اور نون زبر نہ، حالت جری میں زیر یا ساکن اور نون زبر نہ یہ استعمال ہوں گے۔ یہ فرما رہے ہیں 20، 20، 30، 30، 40، 40 سے لے کے 90، 90 تک یہ جو دہائیاں ہیں ان کا اعراب بھی ایسا ہی ہوگا۔ حالت رفع میں 20 پیش واو ساکن اور نون زبر نہ، حالت نصبی اور جری میں زیر یا ساکن اور نون زبر نہ 20 وغیرہ کہیں گے۔ ان دہائیوں کے بعد معدود ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا۔ اب معدود کو سمجھ لیں، معدود کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ عدد ہے، گنتی ہے نا، گنتی کو عدد کہا جاتا ہے عربی میں۔ اب گنتی 1 ہے، 2 ہے، 5 ہے، 10 ہے، 50 ہے، 70 ہے، 80 ہے، 90 ہے۔ اب جس کی آپ گنتی بتا رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں 70 کتابیں، اب جو گنتی آپ بتا رہے ہیں نا وہ آپ کتابوں کی بتا رہے ہیں، تو گنتی کو کہا جائے گا عربی میں عدد، اور جس کی آپ گنتی بتائیں گے جیسے کہ کتابیں ہیں تو کتابیں کو کہا جائے گا معدود۔ یہ بتا رہے ہیں کہ ان دہائیوں کے بعد جو معدود ہے وہ ہمیشہ واحد اور منصوب ہوگا، جیسے کہ دیکھیں 20 رجلا یا امراتن۔ اب یہ دیکھیں 20 مرد آپ نے بتانا ہے تو 20 یہ تو ہو گیا عدد، اور رجلا یہ ہے معدود، اور معدود کا اعراب کیا آیا ہے؟ اب واحد لے کر آئے ہیں اور منصوب لے کر آئے، حالت نصبی میں لے کر آئے ہیں۔ یا اسی طریقے سے 20 امراتن، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، تو یہ والی ترتیب ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے کلا اور کلتا یہ ملحق تھے کس کے ساتھ؟ تثنیہ کے ساتھ، یعنی ان کا اعراب تثنیہ والا تھا، بالکل اسی طریقے سے الا یہ بھی جمع کے ساتھ ملحق ہے، یعنی اس میں بھی وہی والی بات ہوگی کہ جس طریقے سے کلا اور کلتا میں نون نہیں تھا، اسی طریقے سے الو کے اندر بھی آخر میں نون نہیں ہوگا۔ باقی ویسا ہی اعراب ہے کہ حالت رفع میں پیش اور واو ساکن، حالت نصبی میں زیر اور یا ساکن، حالت جری میں زیر اور یا ساکن آئے گا، جیسا کہ الو، الو اس کا ترجمہ ہوتا ہے والے۔ اب یہاں پہ دیکھیں حالت رفع میں لام پیش لو اور واو ساکن، اور حالت نصبی میں لام زیر لی اور یا ساکن، دیکھیں آخر میں زیر اور یا ساکن آ رہا ہے حالت نصبی اور جری میں۔ یہ جو اعراب ہے اعراب میں جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہیں، یعنی جو اعراب جمع مذکر سالم کا ہے وہی اعراب ان کا ہے۔ مثال دیکھیں ہم اولو الالبابی، اب یہ اولو اس کی حالت رفع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہم مبتدا کی خبر ہے اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے، تو ہم نے ظاہر کیسے کیا ہے؟ پیش اور واو ساکن کے ساتھ، وہ عقل والے ہیں، میں نے دیکھا عقل والوں کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اولل الباب، زیر اور یا ساکن، یہ مفعول ہے کیونکہ ریتو کا مفعول اور مفعول کی حالت نصبی ہے، حالت نصبی میں زیر اور یا ساکن آیا ہے۔ بالکل ایسے ہی حالت جری میں اولل الباب زیر اور یا ساکن آ رہا ہے، میں گزرا ہوں عقل والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ دیکھیں حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے با حرف جر یہ موجود ہے۔ تو یہ کچھ اصول اور قواعد ہیں جس میں ہم نے تثنیہ کے بارے میں پڑھ لیا، ہم نے اس میں جمع مذکر سالم کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے صفت ان کے اعرابی حالتوں کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ کچھ اصول ابھی باقی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔